بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، بڑھتے ہیں ایک اور واٹس ایپ میسج کی جانب۔ آج ہے 9 نومبر 2020 اور منڈے کا دن۔ دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ مسئلہ لگتا بہت پرانا ہے کہ میں چلتے پھرتے آدمی سے لی تھی، تو یہ حل ہو جائے گا نا؟ اچھا، یہ بکری والا ہے مسئلہ۔ ہاں تو وہ اصل میں یہ کیا ہے، پہلے وہ دیکھ لیں۔ میری جان، میں نے آپ کا پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دیا ہے، یہ دیکھ لیں۔ کراچی بکری کو میسٹائٹس کا علاج، ڈاکٹر اشرف صاحب، یہ پلیز دیکھ لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ مسئلہ لگتا بہت پرانا ہے کہ میں چلتے پھرتے آدمی سے لی تھی، تو یہ حل ہو جائے گا نا؟ بہت پرانا ہے یہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ میں عدنان بات کر رہا ہوں فرنگی کراچی سے۔ جی جی، یہ بکری کا تھن جو ایک سکڑا ہوا ہے، میں نے پہلے فون کیا تھا آپ کو، تو یہ پتہ نہیں کب سے ہے، تو اگر پیدائشی ہے تو کیا ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا میری دوسرا جان۔ یہ کہ بکری کو جو لوگ چنے کا بھوسا کھلاتے ہیں سارا سال، صرف چنے کا بھوسا تھوڑے سے گیہوں ڈال کے، تو وہ کیا صحیح ہے؟ سارے سال ہم کھلا سکتے ہیں کیا بکری کو چنے کا بھوسا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ مہربانی۔ میری جان، چنے کے بھوسے میں خیر طاقت تو ہوتی ہے اس میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں چنے کے بھوسے کے انالیسز کرتے ہیں، میں مختلف دیکھ رہا تھا یہ جو انالیسز کیا ہوا ہے مختلف چارہ جات کا اور بھوسوں کا بھی، اور اس میں چنے کا بھوسا جو ہوتا ہے اس میں جو واٹر کانٹینٹ ہے کوئی 9% ہوتے ہیں، 9%، اور اس میں 2.2% ہے ڈی سی پی اور 31 ہے ٹی ڈی این، یعنی ٹوٹل جو قابل ہضم اجزاء ہیں وہ سمجھ لیں اس کے 31% ہیں، اور اسی طرح ریشہ دار اجزاء جن کو ہم کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں وہ ہیں کوئی 35۔ موسٹلی یہ ہے کاربوہائیڈریٹس ہی زیادہ، اور نمکیات البتہ اس میں کوئی 9% ہے، اس لیے یہ لوگ دیتے رہتے ہیں سال بھر۔ لیکن میری جان، ان کے علاوہ وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے علاوہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جو کھل وغیرہ سے ملتی ہیں، یا اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں پروٹین ہوتی ہے، تو ان کی بڑھوتری کے لیے، جسم کے لیے یہ غذائی ضروریات ہیں نا، کہ یہ تو کچھ کاربوہائیڈریٹس مل گئے ٹھیک ہے بھلے، لیکن اور بھی چاہیے ہوتی ہیں چیزیں، وائٹامنس ہیں، اسی طرح پروٹین ہے، نمکیات ہیں، منرلز اور ڈیفرنٹ منرلز۔ کسی چیز کی کمی آ جاتی ہے تو اس کی علامات ظاہر ہونا شروع کر دیتی ہیں، تو ان کو بس اگر تو وہ کہتے ہیں نا جس سروائیول کے لیے یہ بس زندہ رہیں، تو پھر تو بھلے وہ سارا سال ہی دیتے رہیں، لیکن صرف زندہ رکھنا ہی تو نہیں کہا، وہ آپ نے اس کی صحت اچھی بنانی ہے اور اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے، آگے بچے دے اور دودھ دے، تو ان کی ضروریات، غذائی ضروریات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ متوازن یعنی بیلنسڈ ڈائٹ کا علاج آپ کو ون ڈے کا فارمولے دیتا ہوں، تاکہ بیلنسڈ ڈائٹ ملے اس کو اور اس کی بڑھوتری اچھی ہو۔ اگر تو ویسے گزارا اس کو زندہ رکھنا ہے مقصود ہے تو پھر تو وہ ہو جائے گا۔ جیسے ہم لوگ چنے، یہ بڑے بڑے مجاہد ہیں، وہ جب جاتے ہیں جنگ میں جاتے ہیں تو وہ چنے ساتھ رکھتے ہیں، چنے کھاتے رہتے ہیں،
اور وہ سروائیول کے لیے تو ٹھیک ہے، ادھر سے پانی لیا اور چنے کھائے اور پیٹ بھر لیا. لیکن اگر آپ نے طاقتور بننا ہے، اور اس کو خاص طور پہ بکریوں کی، کیونکہ ان کی غذائی ضروریات اور بھی ہیں، تو ہم وہ صرف اور صرف جو چنے کا بھوسا ہے اس سے پوری نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ ان کو سبز چارہ بھی دیا جائے، ان میں سے کچھ چیزیں ملیں گی، اور اسی طرح کھل وغیرہ وہ ڈالی جائے، پروٹین ملے گی. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں تک کہ فیٹ پرسنٹیج بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم ان کو تیل بھی دیتے ہیں، یا ان کے جو بناتے ہیں راشن اس کے اندر ہی تھوڑے آئل ڈال لیتے ہیں. آگے اگر سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں ان کی ضروریات اور بڑھ جاتی ہیں، یہ یاد رکھیں. اور جسم کی ضروریات بڑھتی ہیں تو ان کی خوراک بھی بڑھ جاتی ہے. سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جانور زیادہ کھاتا ہے. تو یہ میری جان، اب میرا امید ہے کہ آپ کو میں نے اس کا جواب دے دیا. لیکن جو آپ کا بکری کا تھن ہے، اور اگر پیدائشی اس طرح، وہ میں نے آپ کو اس پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ بالکل لٹکا ہوا سوکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر سوکھا ہوا ہے تو اس نے ہرا تو نہیں ہونا. جتنے مرضی یہ ٹیکے لگاتے رہے، مرضی جتنے، وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں، اس کے ٹیشوز ڈیڈ ہو گئے، وہ سارا اس کا تھن کا وہ حصہ، وہ اڈر کا وہ ڈیڈ ہو گیا. اگر اس میں اگر جان ہو اور قطرہ بھی اس میں دودھ کا آتا ہو، تو میں نے اس وقت آپ کو اس پروگرام میں بھی علاج دے دیا تھا کہ یہ کریں گے، یا تو پھر اگر دودھ آتا ہو تو پھر تو قابل علاج ہے. لیکن بالکل لٹک گیا، سوکھا ہوا ہے، کچھ چیز آتی نہیں ہے نا، تو پھر تو نہیں میری جان اس کا. وہ بس دعا ہی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ معجزے بھی دکھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اپیرنٹلی میرا جو ناقص علم ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا سوکھا ہوا جو بالکل تھن ہے وہ ہرا نہیں ہوگا. اب ایک درخت ہے، وہ آپ کہیں نیچے سے دیمک ہے، دیمک نے اس کی جڑیں ساری ختم کر دی اور وہ خشک ہو گیا. اس کو ہم کئی دفعہ ایک ہوتی ہے ڈائی بیک، وہ پورا کا پورا پودا ڈائی ہو جاتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. اب جب سارا ڈائی ہو گیا، خشک ہو گیا، تو ادھر کہاں اب خوراک اوپر تک جانی ہے؟ خوراک تو نہیں جائے گی. وہ تو باقاعدہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. تو اس لیے میری جان مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، عدنان صاحب، آپ کا نام میرا خیال غالباً عدنان ہی ہے، کراچی سے، تو لیاری سے ہیں، اور میں نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کا پروگرام کیا تھا. بہرحال پورے کراچی کو سلام، اور آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اور میرے پروگرامز دیکھتے جائیں، اور ان کو جو بیلنسڈ ڈائٹ دیتا ہوں نا، وہ آپ، چونکہ آپ نئے گوٹ فارمنگ میں قدم رکھ رہے ہیں، تو میں نے گوٹ فارمنگ پہ پوری سیریز، وہ اظہر ہے نا اٹک والے، ان کے نام پہ ہی ہے، انہوں نے کہا تھا، تو میں نے پوری سیریز کی ہوئی ہے گوٹ فارمنگ، وہ بھی دیکھیں. گوٹ فارمنگ پہ میری ایک ڈاکومنٹری ہے. یہ تو چینل جس میں ورلڈ 8,000 سے زیادہ پروگرام تو اس چینل میں ہے نا، تو ایک اور ساتھ دیکھیں گے، لکھا ہوگا ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ ادر چینل. وہ ادر چینل میں نے باقاعدہ ڈاکومنٹری دی ہوئی ہے، پوری اس کی دیکھ بھال، اور اس کو کیسے کیسے آپ نے ان کو خوراک دینی ہے، کس طرح بیماریوں کا علاج کرنا ہے، سارا کچھ دیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی تشنگی رہ جائے، تو اگر کوئی کمی بیشی ہو تو پلیز آپ حکم فرما سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں یہ اور بھی چاہیے. تو میری جان، میں حاضر ہوں. میں تو کہ طالب علم ہوں، میں تو بانٹ رہا ہوں کہ آسانیاں بانٹوں اور علم بانٹوں. یہی میرا مشن ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.